لیکن وہ ووٹروں کو کنوینس نہیں کر پائے کہ وہ معیشت کے بارے میں کیا ٹھوس اقدامات کریں گے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تھکی ہاری لیبر پارٹی کی تھکی ہاری پالیسیاں ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی کارکردگی اس انتخاباتی مہم کے دوران بہت کمزور رہی ہے. 5 off net and 5 on net at 61 pesos per 30 seconds. Glow by Varid. Ready guys? 3, Upgrade to the ultimate freedom. Glow by Varid. Nights and weekends are alive in the world of Glow. Glow by Varid. Glow. 5 off net and 5 on net at 61 pesos per 30 seconds. Glow by Varid. 5 off net and 5 on net at 61 pesos per 30 seconds. Glow by Varid. دنیا اسنا اس سے پہلے برطانیہ نے 6 مئی کی انتخابات سے قبل تیسری اور آخری 3 مباحثے میں تینوں مرکزی رہنما ملک کو درپیش اقتصادی مشکلات سے نمٹنے کے لیے اپنے لاہ عمل کا اظہار کرتے ہوئے بھی دکھائی دیے. 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس مباحثے کے دوران لیبر، ٹوری اور لبرل ڈیموکریٹ رہنماؤں کی تقاریر کا مرکز معاشی پالیسی، امیگریشن، تعمیرات، سیاسی اصلاحات، تعلیم اور بینکنگ سیکٹر میں اصلاحات اور اخراجات میں کمی کرنے پر زور دیا. اور حیران کن طور پر پوری انتخابی مہم میں والنٹیئر عراق جنگ جیسے اہم عوامل کو نظر انداز رکھا گیا. لیکن یہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے. جو دنیا میں اکنامک ریسیشن آیا اس کا بیک گراؤنڈ بنیادی طور پر وہ ہے کوئی پارٹی ہوتی وہ ان پاپولر ہو جاتی. جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی نا اس کے لیے یہ حالات اتنے مشکل تھے کہ آپ نے لیجسلیٹ کیا ہوا ہے ایک سرٹن لیول آف ایکسپینڈیچر سوشل سیکٹر پہ، پینشنز میں، ایجوکیشن، ہیلتھ، اس سے نیچے برطانیہ کی یا یورپ کی آبادی جانے کو تیار نہیں. آپ گریس میں دیکھ لیں کتنا بڑا وہاں کرائسس آیا ہوا ہے. کس لیے آیا؟ یہ جو اکنامک کرائسس آ گیا ساری دنیا میں اور وہ اسپین میں اس کا افیکٹ ہو رہا ہے، پورچوگل میں اس کا افیکٹ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے بنیادی طور پر یہ جو سیاسی رویے آ رہے ہیں ایکسٹریمزم کے، یہ آ رہے ہیں کیونکہ جیسے جیسے پریشر بڑھے گا ورکنگ کلاس کے اوپر اور ان کی ویجز پہ اس کا اثر پڑ جائے گا، ان کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ پہ اثر پڑے گا، تو سٹنگ گورنمنٹس جو ہیں وہ ان پاپولر ہوتی جائیں گی. اور آپ نے برطانیہ کو ذکر کیا، اس وقت وہاں لیبر پارٹی تھی تو جہاں بھی سوشل ڈیموکریٹک سے لیفٹ آف سینٹر، حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ آہستہ آہستہ یہ میننگ کم ہو رہا ہے. آئیڈیولوجیکل پالیٹکس ابھی اتنا رہا نہیں. ہاں
اگر اس قسم کی اکنامک کرائسس پرسسٹ کیا، وہ میں آپ کو لگ تو نہیں رہا کرے گا، وہ پریڈکشن دیا ہے کہ شاید یہ کرائسس جا رہا ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں، اگر یہ پرسسٹ کرتا ہے تو وہ بنیادی تبدیلی لے کے آ سکتا ہے۔ ابھی مجھے نہیں چینج نظر آ رہی ہے، جو یہ آپ نے بات کی ہے اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کانٹیکسٹ میں جو آپ کے سامنے ہے ورلڈ اکنامک کرائسس کا۔ اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو مائگریشن کی طرف بھی پالیسی تبدیل ہو سکتی ہے ایسے دور میں، یہ بلکہ جو مائگریشن ہوئی ہے زیادہ ان کو اعتراض ہو رہا ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا کہ بیسڈ آن ریس، یہاں تو زیادہ خطرہ ہے ان کو ایسٹ یورپین مائگریشن کا۔ کوئی پلمبر آتا ہے پولینڈ سے تو گورے کا جاب لے لیتا ہے، کم سیلری پہ وہ آ جاتا ہے۔ پاکستانی انڈینس کا اب وہ کیونکہ وہ جو اگر ہمارے لیبر کلاس تو مشکل سے ہی جا سکتی زمانے میں جاتی تھی، تو اس کلاس میں اتنا پرابلم نہیں ہو رہا، زیادہ پرابلم ہے ایسٹرن یورپ کا ہو رہا ہے۔ وہاں کیونکہ مائگریشن جو ہے آسان ہے بیکاز آف یورپین یونین، تو اس لیے مسئلہ ابھی اس ریس سے کوئی اس کا واسطہ نہیں ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو مائگریشن پہ اعتراض ہوتے ہیں یورپ کے اندر وہ ریشل یا مذہبی بنیادوں پر ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو اکنامک بیسس پہ ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی جو ہے بڑی تبدیلی نہیں آئے گی خارجہ پالیسی میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انتخابی مہم کے دوران خارجہ پالیسی کا کوئی اہم موضوع نہیں رہا اور نہ اس پر بھرپور بحث ہوئی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تینوں جماعتوں نے کوشش کی ہے کہ انتخابی مہم صرف معیشت اور تاریخی وطن کے مسائل تک محدود رہے، حتیٰ کہ افغانستان میں جنگ کے مسئلے پر بھی کوئی زیادہ بحث نہیں ہوئی، اور یہی محسوس ہوتا ہے یہاں کے لوگوں کو کہ تینوں جماعتوں کے درمیان پس پردہ یہ سمجھوتا ہے کہ افغانستان کی جنگ کے مسئلے کو نہ چھوڑا جائے، جبکہ افغانستان میں 9,000 سے زیادہ برطانوی فوج لڑ رہی ہے اور پچھلے 9 برس میں وہاں 280 برطانوی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور اس پر ہر ماہ کئی ملین پاؤنڈ خرچ ہو رہے ہیں۔ اب اگر لیبر پارٹی اقتدار میں واپس آتی ہے تو ظاہر ہے کہ خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور جہاں تک ٹوری پارٹی کا تعلق ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے لیبر پارٹی کی خارجہ پالیسی سے اس کی، اور تیسری جماعت لبرل ڈیموکریٹس بھی کم و بیش موجودہ پالیسی کے حق میں ہے۔ البتہ لبرل ڈیموکریٹس افغانستان کی جنگ کے خلاف ہیں۔ دیکھیے اگر پارلیمنٹ اس طرح شکل اختیار کرتی ہے کہ ہم پارلیمنٹ بنتی ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چونکہ وہ مکسچر ہوگا مختلف قسم کے نظریات کے لوگوں کا، اور جن پارٹیز نے جس طرح کے ووٹرز سے ووٹ حاصل کیے ہوں گے وہ ان کو آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اپنا ووٹ برقرار رکھنے اور اس طرح کا ووٹ مزید حاصل کرنے کی کوشش کریں گی۔ ایسی صورت میں وار آن ٹیرر کے بارے میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پالیسی میں تھوڑا سا شفٹ آنے کا امکان ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ اس وقت کی جو ڈبیٹ ہوئی ہے فارن پالیسی کے اوپر، اس میں 1.5 گھنٹے کی ڈبیٹ میں سے صرف 45 منٹس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی ہے فارن پالیسی پہ، اور فارن پالیسی میں جو بات ہوئی ہے وہ یورپی یونین کی طرف تھوڑی سی زیادہ بات ہوئی ہے۔ اہم ترین ایشوز مثال کے طور پر پاکستان، ایران اور سملرلی افغانستان کے حوالے سے ان پہ بہت کم بات ہوئی ہے، جو اس چیز کا واضح پتہ دیتی ہے کہ یہ تینوں پارٹیز مسلم ووٹرز کو جو ہے وہ اپنی جانب اٹریکٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ سینسٹیو موضوع ہے، اس پہ ڈیبیٹ کر کے جو ہے وہ اس کو بحث کو آگے نہیں لانا چاہتے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اگر ابھی اپنی اسٹیو ڈیبیٹ کے اوپر جہاں انہوں نے ان چیزوں کو شامل نہیں کیا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ اس چیز کی اہمیت کو مسلم ووٹرز کے حوالے سے سمجھتی ہے، مسلم ورلڈ میں اپنے بارے میں موجود جو ہے شکوک و شبہات کے حوالے سے بھی دیکھتی ہیں اور کلیئرٹی موجود نہیں ہے، اور خود جو لیبر پارٹی ہے وہ اس بارے میں اس لیے زیادہ بات نہیں کر رہی ہے کہ وہ جنگ کے ان موضوعات پر بات کرتی ہے تو جس طریقے سے ٹونی بلیئر کے زمانے میں ہوا تھا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کو بنیاد بنا کر اس کی آڑ میں امریکہ نے جو حملہ کیا اور سب سے بڑا الائی اس میں برطانیہ تھا، اور بعد میں آنے والی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا کہ وہ رپورٹ غلط تھی، جس کے نتیجے میں اب وہ ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتے، اس قسم کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے ان کی کوئی ساکھ مزید بگڑ سکتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر یہ جو فارن پالیسی کے جو ایشوز ہیں اس میں لگتا یہ ہے کہ وہ کوئی کھل کے اتنا سارا معاملہ جنگ کے اوپر نہیں چلے گا، وارن ٹیرر کے اوپر جو امریکہ کے ساتھ کھل کے بات نہیں چلے گی، کیونکہ اس چیز کا امکان موجود ہے کہ لیبر پارٹی لبرل ڈیموکریٹ پارٹی بھی آ سکتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور ان کے اراکین جو ہے وہ امریکہ کی اس طرح کی کھلی حمایت کی جو ہے وہ واضح طور پر مخالفت کرتے ہیں۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ آنے کی صورت میں یہ ان کی جو فارن پالیسی ہے اور یہ وار اینڈ ٹیرر جو ہے اس کے اندر کچھ فرق ضرور آئے گا۔
5 on net at 61 pesos per 30 seconds. Glow by Varit.